السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کیسے گھر جائیں گے اور ان کو کون گھر بھیجے گا؟ آج پھر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، یہ کہہ کر کے عمران خان کو اپوزیشن تو گھر بھیج نہیں سکتی اور اگر کچھ اور ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یعنی انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے لیے نہ صرف مشکل صورتحال کو کریٹ کیا بلکہ ایک مرتبہ پھر گیٹ نمبر 4 کے ساتھ اپنی قربت، اپنی ایسوسیشن، اپنا سیم پیج پر ہونے کو واضح کر دیا۔ یعنی اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جائے گی تو اس کے اندر اپوزیشن کا رول نہیں ہوگا، اس کے اندر اگر رول ہوگا تو وہ بھی پنڈی والی سرکار کا ہی ہوگا۔ یہ شیخ رشید احمد صاحب کا کہنا تھا۔ شیخ رشید صاحب جب پریس ٹاک کرتے ہیں تو وہ ہم جیسوں کو ایک ایسا ٹاپک دے جاتے ہیں جہاں پر ہم بات کر سکیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی 2 پریس کانفرنسز میں ان کا جو مطمع نظر تھا، جو وہ بات کر رہے تھے، جو وہ بار بار ایک بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان اب جو ہے ان کے لیے سیاست کے اندر مزید آپشنز نہ صرف کھل رہے ہیں بلکہ ان کے لیے راستے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں اور اب یہاں پر مذہبی قوتوں کو ایک مرتبہ پھر نہ صرف منظم کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو طاقتور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر ان کو طاقتور کیا جائے گا تو اس کے لیے لیڈ رول کون ادا کرے گا؟ اس کے لیے لیڈ رول ادا کریں گے فضل الرحمان صاحب۔ اور پھر ہم نے ان پریس ٹاکس کے بعد دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب نے اپنے لیے ایک الگ پولیٹیکل سپیس کو جنریٹ کرنے کی طرف عملی طور پر کام کا نہ صرف آغاز کر دیا بلکہ وہ پی ڈی ایم سے بھی تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ان کا جو فاصلہ ہے یہ مزید بڑھے گا، کم ہوگا، اس کا تو آنے والے وقت میں تعین ہو جائے گا۔ لیکن شیخ رشید صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ گفتگو ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے، کیونکہ ایک تو ان کا انداز بڑا دل فریب، بڑا مزاحیہ، بڑا چلبلا، بڑا جسے کہتے ہیں کھلا ڈلا انداز ہے، تو لہٰذا ان کی گفتگو بار بار زیر بحث آتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب جیل جائیں گے، یعنی اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ جیل جائے گی اور اگلے 2 سالوں میں عمران خان، جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے 2 سال میں عمران خان صاحب تن کر احتساب کریں گے۔ نہ صرف احتساب کریں گے بلکہ جو کرپشن کے کیسز اس وقت زیر التوا ہیں، عمران خان صاحب ان مقدمات کا پیچھا بھی کریں گے اور پروسیکیوشن پر دباؤ ڈالیں گے کہ ان مقدمات کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے۔ اب اس بات کا بھی مقصد بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اگلے الیکشنز میں جائیں تو ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، لہٰذا جب کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا تو ان کے لیے الیکشن جیتنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الیکشن جہاں پر اپوزیشن کی کوئی قیادت موجود نہیں ہوگی، اس الیکشن کی کیا ویلیو ہمارے سامنے آئے گی؟ کیونکہ ابھی تو 2018 کے الیکشنز کے اوپر جو سوالات ہیں ان کا بھی جواب پراپرلی نہیں مل سکا، اور ایسی صورتحال میں ایک ایسا الیکشن جو ہو جس کے اندر اپوزیشن بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو، واش آؤٹ کر دی جائے، تو اس الیکشن کی کیا لیگیلٹی رہ جائے گی؟ اس الیکشن کو ہم کس طریقے سے لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو الیکشن کہیں گے؟ اس پر بہت بڑے سوال ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اپوزیشن انتخابی عمل سے باہر ہوگی تو وہ خود بھی انتخابی عمل کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے ہوں گے اور ان کے لیے خود بہت بڑی مشکلات پیدا ہوں گی جس کا ان کو بہت زیادہ جواب دینا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو میں نہیں لا سکتا، انہوں نے بڑے کھلے ڈلے الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو میں نہیں لا سکتا، نواز شریف کو میں نہیں لا سکتا کیونکہ میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ میں نواز شریف صاحب کو لا سکوں۔ ہاں، اگر نواز شریف صاحب خود آنا چاہیں تو وہ ایمبیسی سے رجوع کریں، ایمبیسی 24 گھنٹے کے اندر ان کو ٹریول ڈاکومنٹ دے دے گی اور وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا گیا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال، تو شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور شیخ رشید ایک ہی پارٹی میں ہیں۔ اب یہ پارٹی کون سی ہے، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب تو برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی پارٹی کہاں پر ہے اور وہ کس پارٹی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور اس گفتگو کے آغاز میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کی پارٹی کون سی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی بھی پارٹی یقینی طور پر شیخ رشید صاحب والی پارٹی، اور اس معاملے میں شیخ رشید صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور شہباز شریف صاحب کی پارٹی بالکل ایک ہی پارٹی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں احتساب کی، تو احتساب کا معاملہ اس وقت بہت زیادہ
ہائی لائٹ ہو رہا ہے بلکہ ہائی لائٹ ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب تو حکومت بہت حد تک کنونسڈ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے انتخابی عمل میں براہ راست شریک کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے الیکشنز ہوں. لیکن اس وقت الیکشن کمیشن میں 2 ممبرز، ان کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں، اور اس کے لیے آئینی طور پر ضروری ہے کہ وہ جو خالی تقرریاں ہیں اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن مل کر فیصلہ کریں، اور اس عمل کا ابھی تک آغاز نہیں ہوا. دوسرا آپ کو پتہ ہے اگست چل رہا ہے اور اس کے بعد سپٹمبر ہے. اکتوبر کے اندر چیئرمین نیب یعنی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بھی اپنے عہدے سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ایک نئی شخصیت کی تقرری ہونی ہے. وہ شخصیت کون ہوگی، اور اس شخصیت کے لیے لازمی ہے، یعنی اس شخصیت کے انتخاب کے لیے لازمی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت ہو، اور یہ مشاورت بامعنی ہو. اگر ان دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک آ جائے گا تو پھر یہ معاملہ چلا جائے گا اسمبلی کے اندر، اور پھر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اور یہاں پر بھی مجھے ایک مستقبل میں ڈیڈ لاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لہٰذا یہ جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے کیسے ہوں گے، کس طریقے سے احتساب کو تیز کیا جائے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب اس مرتبہ چیئرمین نیب کی تقرری کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ اپنی مرضی کا، اپنی پسند کے بندے کو چیئرمین جو نیب ہے اس کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. اب ایک جانب احتساب کے عمل اور احتساب کے ادارے کی یہ صورتحال ہے، دوسری جانب احتساب حکومت کے لیے تو بالکل ایک مذاق بن چکا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج سے 2 دن پہلے عمران خان صاحب آئے تھے لاہور آئے تھے، اور میں نے ان کے جو لاہور کا دورہ تھا اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ ان کی ترین گروپ کے 2 اراکین کے ساتھ نہ صرف بات چیت مکمل ہو چکی ہے، بلکہ عمران خان صاحب جب لاہور آئیں گے تو وہ مزید 2 ارکان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں گے. اور وہ 2 اراکین تھے خرم لغاری صاحب اور عبدالحی دستی صاحب، جس کے بارے میں فیاض الحسن چوہان صاحب کے رابطوں اور ملاقاتوں کی خبر نیشنل میڈیا کے اوپر بھی شائع ہوئی. لیکن عمران خان صاحب کے دورے کے دوران یہ دونوں شخصیات یعنی خرم لغاری اور عبدالحی دستی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو صرف نذیر چوہان کی ہوئی، اور نذیر چوہان صاحب سے ملاقات میں بھی عمران خان صاحب نے ان کی اچھی خاصی سرزنش کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب کی بھی ٹھیک ٹھاک کلاس لگ گئی کہ جناب آپ نے مجھے کہا تھا 2 بندے اور ملیں گے، کدھر ہیں وہ 2 بندے نہیں ملے. لیکن جو خرم لغاری صاحب ہیں ان کے خلاف لاہور میں ایک FIR درج کر دی جاتی ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور بندہ ترین گروپ کے ایک اور رکن کے خلاف FIR درج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا جو احتساب ہے وہ اس طریقے سے ہی چلے گا کہ جو بندہ ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتا، جو بندہ ہم سے فاصلہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے کٹہرے میں لے کے آئیں گے جس طریقے سے نذیر چوہان صاحب کو لے کے آئے. اور نذیر چوہان صاحب نے ARY کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا، یہ ان کے آن دی ریکارڈ جو وسیم بدامی صاحب کا پروگرام ہے جو رات 11 بجے چلتا ہے. آج سے 2 دن پہلے جب عمران خان صاحب آئے تھے، آپ ان کا پروگرام کو YouTube پر دیکھ سکتے ہیں. جو نذیر چوہان صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا، اور وسیم بدامی صاحب نے بار بار ان سے یہ بات پوچھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ جیل میں جو کچھ ہوا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے. اور ان سے بار بار پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ ایسا عمل کیا گیا جیل میں جس کی وجہ سے ان کو باہر آ کر یہ پریس کانفرنس کرنا پڑی. اور اب اگر خرم لغاری صاحب اس طرف جاتے ہیں تو یقینی طور پر جہانگیر ترین گروپ کا ایک اور بندہ ٹوٹنے کے لیے اس وقت مکمل طور پر تیار ہے. اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے والے ویلاگ میں بتائی تھی کہ شوکت ترین صاحب کو یہاں سے الیکشن لڑانا ہے، پنجاب اسمبلی سے سینٹر کا الیکشن لڑانا ہے. اور اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں پرویز الہی صاحب اور جہانگیر ترین گروپ دونوں ایسے ان کے پاس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیاں ہیں جو حکومت کے ساتھ فاصلہ اس وقت انہوں نے اپنا مینٹین کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے شوکت ترین کو یہاں سے کامیاب کرانا اب بہت حد تک مشکل ہے. لہٰذا
لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر جہانگیر ترین گروپ پر دباؤ ڈالیں، ان کی منت سماجت کریں، ان کو رجھائیں، ان کو اپنے طرف مائل کریں تاکہ وہ یہ وقت نکالیں، ووٹ حاصل کریں، اس کے بعد پھر دھتکار دیں۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، لیکن یہ ان کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے آرم ٹوئسٹنگ کا عمل جو ہے، بازو مڑوڑنے والا عمل، وہ جاری ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی یہ جو بازو مڑوڑنے والا عمل ہے وہ جاری ہے، اور حکومت نے لاہور ہائی کورٹ سے جو جہانگیر ترین صاحب کو ریلیف ملا تھا، یعنی چینی کی قیمتوں کے تعین کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دی تھی، کیونکہ گورنمنٹ نے ریٹیل پرائس فکس کر دی تھی، جس پر پٹیشن کر دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا تھا، اور اب حکومت نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے گئی ہے تاکہ جہانگیر ترین صاحب کو جو ریلیف ملا ہے اس ریلیف کو واپس لیا جائے، اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کو فکس کر دیا ہے ہیئرنگ کے لیے، اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اس کیس کی بھی سماعت کرے گا، اور یہاں پر بھی جہانگیر ترین صاحب کی جو آرم ٹوئسٹنگ ہے، جو بازو مڑوڑنا ہے، جو دباؤ میں لانے والا عمل ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، جہانگیر ترین صاحب کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی مستقبل کے اندر ان کو سامنے آئیں گی، اور خاص طور پر یہ جو شوگر سکینڈل ہے، یہ تو یقینی طور پر اب ایک مرتبہ پھر ابھر کے سامنے آئے گا، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب پر دباؤ اس بات کا ڈالا جائے گا کہ جناب اب آپ نے شوکت ترین صاحب کو اپنے پورے گروپ کے ساتھ ہی ووٹ دینے ہیں، اور یہاں پر جہانگیر ترین گروپ کی ایک اور کمزوری سامنے آئے گی کہ وہ مسلسل اپنے مقدمات کی وجہ سے عمران خان صاحب کے سامنے نہ صرف بلیک میل ہو رہے ہیں بلکہ ان کو بار بار گھٹنے ٹیکنا پڑے ہیں، لہٰذا اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایک حتمی فیصلہ کریں کہ آیا وہ انہوں نے جانا کس طرف ہے، ان کی سمت کیا ہے، کیونکہ یہی وہ موقع ہے جہاں پر وہ اپنے لیے فیوچر کی کوئی نہ کوئی لائن آف ایکشن، فیوچر کے لیے اپنے لیے کوئی نیا سیاسی آشیانہ، کوئی اپنے لیے نیا سیاسی ٹھکانہ، اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی محفوظ گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی انہیں شیخ رشید صاحب کے فارمولے پر ہی عمل کرنا پڑے گا، یعنی وہیں سے اجازت لینا پڑے گی جہاں سے عمران خان صاحب کو گرانے کی بات کی گئی ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے۔ لہٰذا جو صورتحال ہے وہ اسی طرف مڑ کے واپس جا رہی ہے جہاں پر شیخ رشید صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے یہ بات کافی حد تک اب کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اب واضح طور پر ایک تھپکی ملے، ایک گو ہیڈ ملے، جس کے بعد وہ کھل کر سامنے آئیں اور عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو چیلنج کریں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یہ گو ہیڈ کب ملتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ان کو گو ہیڈ ملے گا پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی تبدیلی کے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔